تو ادھر جناب ہم نے کل لگائی تھی واشنگ مشین لگائی تھی تو کپڑے واش کیے تھے، تو 3-4 سوٹ میرے ہو گئے ہیں پریس کرنے والے۔ تو ساتھ میری پہلے بیٹیاں آئی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے میں نے نہیں، ورنہ میں تو 1-2 سوٹ ہوتا ہے تو واش کر کے ساتھ ساتھ پریس کرتی جاتی ہوں۔ میں نے کپڑوں کو نا زیادہ اکٹھے نہیں کیے، تو ساتھ ساتھ ہی میں پریس کرتی جاتی ہوں۔ تو اس طرح مجھ سے زیادہ کھڑا نہیں ہویا جاتا، تو میں یہ بیڈ پہ کپڑا ڈال کے نا تو اس طرح بیٹھ کے تو میں کر لیتی ہوں۔ تو ایک میرے بہن تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ بیڈ کے اوپر بیٹھ کے تو کپڑے کے پریس کرتے ہیں، تو میں اس لیے یہ پریس کرتی ہوں کہ میری یہ ٹانگیں نہیں کام کرتی اتنی زیادہ، گھٹنے میرے درد ہوتے ہیں تو مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اس لیے میں بیٹھ کے کپڑے کرتی ہوں۔ تو ماشاءاللہ یہ کتنے سارے ڈھیر کپڑے 3-4 سوٹ تقریباً ہوئے ہیں، تو وہ میں پریس کرنے لگی ہوں۔ تو اسی طرح میں نے ساتھ ساتھ بیٹھ کے تو پریس کر کے نا تو ہینگر میں نا ہینگ کرتی جاتی ہوں۔ تو آپ میرے بہن بھائی کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ کے کرم سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو ہماری ویڈیو آج کی پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دینا، تو پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اور تو یہ ہماری جو باجی ہے کام والی، وہ کام کر رہی تھی، اوپر سے ساری ڈسٹنگ وغیرہ میں خود کر لیتی ہوں، باہر کی میری بھابھی کر لیتی ہے، تو یہ روم کی میں ہم کر لیتے ہیں، مل جل کے سارے نا کام ختم کر لیتے ہیں۔ تو یہ پوچی وغیرہ لگانے کے لیے نا، جھاڑو پوچی کے لیے نا یہ ہماری باجی آتی ہے، تو یہ جو ہے نا یہ کام کرتی ہے۔ تو یہ لڑکی بڑی اچھی ہے، کافی تقریباً 2 سال سے ہمارے گھر میں نا یہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ جناب سارے کپڑے میں نے پریس کر لیے ہیں، تو اب میں اس کو نا اسٹینڈ کے اوپر نا ان کو ہینگ کر دوں گی۔ تو اسی طرح پھر میں جب دل کرتا ہے اتار کے تو پھر نہا لیتے ہیں۔ بار بار یہ استری نہیں ہمیں لگانی پڑتی کہ جب نہانا ہو تب ایک سوٹ نکالا اور پریس کیا تو پھر پہنا۔ مجھے یہ شروع سے عادت اچھی نہیں لگتی، نہ میری بچیاں اپنے گھروں میں گئی ہیں نا تو وہ بھی اسی طرح کپڑے پریس کر کے نا تو ہینگ کر دیتی ہیں کبڈ میں۔ تو میرا تو گھر ادھر ہے، میں یہ اپنے بڑے بھائی کے گھر رہتی ہوں، تو اس لیے میں نے یہ سٹینڈ رکھا ہوا ہے۔ تو جب سردیاں گرمیاں آتی ہیں تو میں یہ بدل دیتی ہوں، تو سردیاں والی ادھر اپنے گھر رکھ آتی ہوں، تو یہ دوسرے میں پہننے ہوتے ہیں تو میں پھر ادھر لا کے نا تو ادھر ہینگ کر دیتی ہوں۔ تو یہ میرے بڑے بھائی کا گھر ہے جدھر میں رہتی ہوں۔ ایک میرے بھائی بول رہے تھے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی، تو میں نے بتایا تھا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں ادھر اپنے بھائیوں کے گھر رہتی ہوں۔ مجھے شوق تھا یہ کام کرنے کا، ولاگ بنانے کا یا کوکنگ کرنے کا، تو اس لیے یہ میں بنا رہی ہوں کہ ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے ہر چیز کی، زندہ رہنے کے لیے ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کہ کسی کے ہاتھ آگے پھیلانے سے نا بندہ محنت کر کے کھائے نا تو وہ بڑا اس کا مزہ آتا ہے۔ تو میں جو اب زیادہ چل نہیں سکتی، باہر نہیں نکل سکتی، تو پھر میں یہ کام یوٹیوب والوں نے نکالا ہے تو یہ سہولت ہے، تو ہم بھی پھر کیوں نہ کریں۔ اس لیے مجھے تمہارے گھر میں کسی کو شوق نہیں ہے، مجھے شوق تھا تو میں کر رہی ہوں، تو آپ نے میری ہیلپ ضرور کرنی ہے۔ تو یہ جناب دیکھیں جی، میں نے یہ آئرن والا کپڑا بھی اٹھا دیا ہے، تو ساتھ ہی شاور اور استری جو ہے نا وہ میں ہمارے گھر میں یہ دیکھو ہمارے شہر میں استری اسٹینڈ پڑا ہوا ہے، سارے ادھر ہی کپڑے کرتے ہیں۔ تو میں گھٹنوں کا مسئلہ ہے، تو اس لیے میں نا ادھر بیڈ پہ کپڑا بچھا کے نا تو ادھر کپڑے پریس کر لیتی ہوں۔ تو میری ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ آپ بیڈ پہ بیٹھ کے تو کپڑے کرتی ہیں، تو میں یہ کچن میں بھی اپنی چیئر رکھی ہوتی ہے، جب میں کھانا بناتی ہوں نا تو پھر میں ادھر، تو یہ جناب میں اب آ گئی ہوں اپنے کچن میں۔ تو یہ وائٹ چنے میں رات کے بھگوئے ہوئے تھے، تو وہ ہم نے ابال لیے ہیں، پریشر کوکر بند کیا تھا تو ابل گئے ہیں۔
تو ساتھ یہ دیکھیں جی مزیدار سے ہمارے چاول، تھوڑے سے آلو ڈالے ہیں، تھوڑے سے چنے ڈال کے سادے سے چاول پکائے ہیں۔ کبھی کبھی اس طرح بھی کھانے چاہیے، مزیدار ہوتے ہیں۔ تو چاول جناب تھوڑے پھیکے سے بنے ہیں، سادے سادے بنے ہیں تو مزیدار ہیں۔ تو مجھے تو کراری چیزیں پسند ہیں، تو میں یہ اچار لوں گی۔ یہ جناب دیکھیں میں نے گھر کا اچار ڈالا ہوا ہے، تو مزیدار ہمارا اچار ہے۔ تو وہ اچار میں نکالوں گی تھوڑا سا، تو میں تو اچار اوپر ڈال کے نا تو پھر کھاؤں گی چاول۔ تو یہ دیکھیں مزیدار سا گھر کا ڈالا ہوا ہم نے اچار ہے۔ تو یہ میں اوپر سے نا سیدھا کر جو آئل کے باہر رہتا ہے نا اچار، وہ خراب ہو جاتا ہے، جیسے کہ اسے نا وہ پھپھوندی سی لگ جاتی ہے۔ تو یہ جناب میں نے اپنے لیے نکال لیا اچار، تو یہ ڈال کے تو میں کھاؤں گی۔ ہے تو مزیدار بنے ہیں، تو لیکن میں کراری چیزیں کھاتی ہوں، تو میں یہ اچار ڈال کے کھاؤں گی۔ دوسرے سب جس کا دل کرے نا وہ ایسے ہی کھائیں گے۔ ویسے بھی سادے بڑے مزیدار بنے تھے۔ تو یہ جو وائٹ چنے تھے نا ابلے ہوئے ہیں، تو ہم یہ ابال کے نا تو تھوڑے فریز کر دیتے ہیں۔ اسی وقت ہم رائتہ بنا لیتے ہیں، کبھی بھی یہ چنے والا پلاؤ بنا لیتے ہیں۔ تو ادھر میں کھا رہی تھی، پاس بیٹھ کے کچن میں کھانا کھا رہی تھی۔ تو یہ چنے جناب ساتھ ہم نے یہ چنے جو ہے نا یہ ابالے ہیں، تو میں اپنے لیے میں نے ابالے ہیں، کبھی کبھی سلاد میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ میں اس ڈبے میں ڈال کے رکھ دوں گی، ذرا ٹھنڈے ہو جائے نا، پھر اس کے اوپر یہ ڈھکن جو ہے نا وہ دھوند دوں۔ ادھر جناب میں لگی ہوں کھانا کھانے، آلو اور چنے والے چاول بنائے ہیں۔ یہ اچار ڈال کے تو کھانے لگی ہوں۔ گلا تو پہلے ہی خراب ہے، لیکن سادے سادے چاول دل کو نہیں کرتا کھانے کو، تو یہ میں اس اچار کے ساتھ کھاؤں گی۔ آپ نے بھی جس بہن بھائی نے کھانے ہیں نا تو آپ کھا سکتا ہے میرے ساتھ۔ تو ادھر جناب ہم بنانے لگے ہیں سبز چٹنی۔ تو میں نے دھنیا اور پودینہ منگوا کے نا تو اس کو میں نے رفلی سا کاٹ لیا ہے، اچھی طرح واش کر لیا ہے۔ تو یہ جناب آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی سی میں نے یہ اس طرح نا رفلی سا میں نے کاٹ لیا ہے۔ پودینہ ہے تو سبز دھنیا ہے، تو یہ 3-4 سبز مرچیں ہیں، تو یہ لہسن کے جوے ہیں 5-6 میں نے ڈال لیے۔ اس سے نا بڑا مزیدار چٹنی نا اس کا فلیور آتا ہے۔ ساتھ میں نے تھوڑا سا زیرہ بھی ڈالا تھا، ثابت زیرہ۔ آدھا گلاس میں نے پانی ڈال لیا ہے مکسر میں، تو ساتھ ہم یہ ڈالیں گے دھنیا اور یہ، تو اوپر سے میں بند کروں گی، تو مزیدار سی یہ نا اس طرح چٹنی بن جاتی ہے۔ یہ میری بیٹی نے بولا تھا کہ امی مجھے بنا کے بھیجیں، تو پھر میں آج میری بھابھی گئی تھی بازار، تو دھنیا اور پودینہ لے کے آئی، تو سو میں نے واش کر کے تو میں نے کاٹ لیا ہے۔ تو مزیدار سی چٹنی ہم بنا کے نا تو پھر فریز کر کے تو رکھ دیتے ہیں۔ جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو یہ دیکھیں کتنی پیاری سی ہماری یہ چٹنی ماشاءاللہ تیار ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ برف والے جو کیوبز والی ڈبی ہے نا، تو اس میں ہم نے ڈال کے تو اس طرح ہم نے فریز کر لینے ہیں۔ تو بڑی مزیدار کتنی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ تو یہ میں نے ڈال کے رکھے تھے، تو یہ ہو گئی ہے جی فریز ہماری یہ چٹنی۔ اب میں اس کو کسی یا شاپر میں ڈال کے تو فریز کر دوں گی، جب دل کرے تو 1-2 پیس نکالا، دہی پھینڈا اس میں ڈالا، تو گرین چٹنی جو ہے رائتہ بن جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی میں اپنی بیٹی کے لیے نا، ہم اپنے گھر میں بھی اسی طرح بنا کے نا تو رکھ دیتے ہیں، جب کوئی مہمان آئے، ہر وقت ضرورت رہتی ہے اپنے گھر میں بھی، تو اسی وقت نکالتے ہیں اور بنا لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے بیٹی کے لیے تیار کی تھی، تو اس طرح میں نے بھیج دینی ہے، وہ بھی اسی طرح ماشاءاللہ کریں۔ تو آج کا میرا بلاگ آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ کل پھر بھی لیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ کل تک کے لیے ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔